ایک روایت میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ احد پہاڑ کے اوپر جا رہے تھے۔ آپ تھے، ابو بکر، عمر، عثمان، 3 اور ساتھ پہاڑ پہ چڑھنے لگے۔ پہاڑ ہل رہا تھا۔ آپ نے پہاڑ پہ زور سے پیر مارا اور کہا، پہاڑ احد رک جاؤ، تمہارے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید تمہارے اوپر موجود ہیں۔ عمر اور عثمان تمہارے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، تمہیں ہلنے کی اجازت نہیں، اپنی جگہ پر ٹھہر جاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک دفعہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں لیٹے ہوئے تھے اور میں حضور کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی اور آپ کے کپڑے مبارک تھوڑے اوپر ہوئے تھے، آپ کے گھٹنے اور اس کے قریب کا حصہ دکھائی دے رہا تھا۔ اتنے میں کسی نے دروازے پہ دستک دی، پوچھا کون؟ کہا ابو بکر۔ آپ نے فرمایا آ جاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا کون؟ کہا عمر۔ آپ نے فرمایا آ جاؤ۔ حضور نیم دراز ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، پیر پھیلائے ہوئے ہیں اور آپ کی تہبند اوپر ہوئی ہوئی ہے۔ پھر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ کہا سعد بن مالک۔ کہا آ جاؤ۔ اندر آ گئے، حضور ابھی بھی لیٹے ہوئے ہیں۔ پھر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ کہا عثمان۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فوراً اٹھ کر بیٹھے، اپنی تہبند مبارک بھی درست فرمائی اور حضرت عائشہ سے فرمایا، عائشہ تھوڑا اور پیچھے ہٹ جاؤ، عثمان آ رہے ہیں، تھوڑا اور پیچھے ہٹ جاؤ۔ حضرت عثمان اندر تشریف لے آئے، تھوڑی دیر یہ اصحاب بیٹھے رہے، باتیں ہوتی رہیں، مشورے ہوتے رہے، واپس چلے گئے۔ حضرت عائشہ نے حضور سے سوال کیا، یا رسول اللہ، ابو بکر آئے، آپ نہیں بیٹھے، عمر آئے، آپ لیٹے رہے، سعد بن مالک آئے، آپ لیٹے رہے، عثمان آئے تو آپ بھی اٹھ کر بیٹھ گئے، آپ نے مجھے بھی پیچھے کر دیا۔ آپ نے فرمایا، عائشہ عثمان سے تو فرشتے حیا کرتے ہیں، میں اس سے کیوں حیا نہ کروں؟ عثمان تو وہ ہے جس کو دیکھ کے فرشتے حیا کرتے ہیں، میں عثمان سے کیوں حیا نہ کروں؟ ایک موقع پر غزوہ تبوک، جنگ کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سخت گرمی کا عالم، مدینہ منورہ کی سخت ترین گرمی، اور اس گرمی کے اندر موسم بھی موافق نہیں، جنگ کی تیاریاں ہو رہی ہیں، ساز و سامان نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہاد کو جہاد عسرت، تنگ دستی کے جہاد کہا جاتا ہے۔ تاریخ کے اندر، سیرت کے اندر اس جہاد کا نام یہ لکھا ہوا ہے کہ جیش العسرہ، تنگ دستی کا جہاد۔ آپ نے فرمایا، من جہز جیش العسرۃ فلہ الجنہ، کوئی ہے جو اس جہاد کے لیے ساز و سامان فراہم کر دے، آج اس کو جنت کی بشارت۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، 100 اونٹ دیے، پھر 100 اونٹ دیے، ساز و سامان سے لدے ہوئے، پھر 100 اونٹ دیے، گھوڑے دیے، 1000 اشرفیاں لا کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈالی۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان اشرفیوں کو اوپر اٹھا رہے تھے اور ہاتھ سے گرا رہے تھے، اشرفیوں سے کھیل رہے تھے، مٹھی میں لیتے اور گراتے، مٹھی میں لیتے اور گراتے، اور ساتھ ساتھ کہہ رہے تھے، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج کے بعد جو کریں عثمان کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، عثمان کو آج کے بعد کھلی اجازت ہے، عثمان جو کریں ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ صرف یہ موقع نہیں، بلکہ ایک دفعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کنواں جو ایک یہودی کی ملکیت تھا، بئر رومہ کے نام سے جانا جاتا تھا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مسلمان ایسا ہو جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، اور ایسا کنواں کر دے کہ جس میں جس طرح عام مسلمان ڈول ڈال کر پانی نکالتے ہیں یہ بھی نکالے، اس کی ملکیت میں نہیں ہوگا۔ کوئی ہے ایسا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، گئے، کنواں خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اس موقع پر پھر جنت کی بشارت سنائی۔